अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शाहिद के बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा, मगर वहां तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। दूर दूर तक सड़क वीरान और सुनसान पड़ी थी। आसपास किसी मुतनफ़्फ़िस को ना पाकर उसके जिस्म में खौफ की एक शदीद लहर बरकी रो की मानिंद सरायत कर गई। उसने जल्दी से अपना रुख बदला और तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम बढ़ा था कि आवाज़ एक मर्तबा फिर सुनाई दी, जैसे कोई उसके करीब ही खड़ा सरगोशी कर रहा हो। बारीक सुरीली आवाज़ उसके दिल की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई, जैसे कोई दोशीज़ा किसी को पुकार रही हो। लहजा यासो हसरत और मायूसी की तह में डूबा हुआ था। अगर आम हालात में नकरई घंटियों की तरह सुरीली आवाज़ शाहिद के कानों तक पहुंचती तो शायद उसके सोचने का अंदाज कुछ और होता, मगर तारीक और सुनसान रात में वीरान सड़क पर यह आवाज़ सुनकर उसका जिस्म लरजने लगा। उसका दिल चाहा कि वहां से भाग जाए, मगर उसके कदम तो मन मन भर के हो रहे थे। चाहने के बावजूद उसके कदमों की रफ्तार तेज न हो सकी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने उसके पांव जंजीरों में जकड़ लिए हों। मायूसी में डूबी हुई निस्वानी आवाज़ बदस्तूर उसका पीछा कर रही थी। वो उस आवाज़ की पहुंच से दूर निकल जाना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो सामने नाले का पुल पार कर जाए तो उस गैबी आवाज़ से उसका पीछा छूट सकता है। पुल उससे भी चंद गज के फासले पर था। आवाज़ एक मर्तबा फिर उभरी। उसने घबरा कर अपने कानों पर हाथ रख लिए और पूरी कुव्वत मुज्तमा करके पुल की तरफ दौड़ लगाने लगा। सुनसान और वीरान रात में भीगी हुई सड़क पर उसके भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। इसके साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गैबी निस्वानी आवाज़ मुसलसल उसे पुकारे जा रही हो। सुनो, सुनो, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। पुल 10 कदम के फासले पर रह गया था। उसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो मीलों का फासला दौड़ते हुए तय करके आया हो। उसका सांस बुरी तरह फूल गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आवाज़ बदस्तूर उसका ताक़ुब कर रही थी। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, रुक जाओ। पुल अब 4 कदम के फासले पर रह गया था। फिर 3 कदम, 2 कदम, और फिर उसे ऐसे ही महसूस हुआ जैसे हजारों बदरूहें एक साथ चीख उठी हों। रोने और चीखने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। बैन करने की आवाज़ें उसके कानों में घुसी जा रही थी। पुल उसके सामने था। 1 कदम का फासला रह गया था, सिर्फ 1 कदम, जिसे वो पलक झपकने में तय कर सकता था। मगर उसके कदम उलझ गए। वो लड़खड़ाया, उसके मुंह से कर्बनाक चीख निकली और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। शाहिद को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक आरामदेह बिस्तर पर लेटे हुए पाया। उसने हैरत से आंखें फैलाकर अपने चारों तरफ देखा। खूबसूरत अंदाज से सजा हुआ एक कमरा था जिसमें वो इस वक्त मौजूद था। कमरे में मलगजी सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत कुदरती मनाजिर की तस्वीरें आवेजा थीं। करीने से सजा हुआ कीमती फर्नीचर मकीनों की खुशहाली का मजहर था। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? वो अपने जहन पर जोर डालकर सोचने लगा और फिर गुज़िश्ता वाक़यात किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसने इस ख्याल के आते ही खौफ से आंखें बंद कर लीं और फिर लेटे ही लेटे उसे एहसास हुआ जैसे कोई दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आवाज़ 2 मुख्तलिफ कदमों की थी जो उसके करीब पहुँच कर रुक गई थी। उसे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ गई। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज़ उभरी और लम्हा ब लम्हा उससे दूर हटने लगी। मगर इस मर्तबा कदमों की आवाज़ सिर्फ एक ही फर्द की थी। सुनो। कमरे की खामोश फिजा में एक निस्वानी आवाज़ उभरी। शाहिद को ऐसे ही महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसका सांस रुकने लगा। उसने चीखना चाहा मगर खौफ की ज्यादती के बाइस उसकी आवाज़ सीने में ही घुटकर रह गई। उसके होंठ फड़फड़ाए और उसके हलक से बेमायने से खरखराहट की आवाज़ खारिज होकर रह गई। जी अम्मी जान। कमरे में एक मर्दाना आवाज़ उभरी जो पहली आवाज़ से कदरे फासले पर थी। न जाने ये कौन है बेचारा, अभी तक होश में नहीं आया। अब्बू तो शायद सो गए हैं, तुम डॉक्टर को टेलीफोन कर दो। शाहिद को अपने करीब ही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। उसे कुछ इत्मीनान सा हुआ। उसके दिल पर छाई हुई खौफ व हिरास की दबीस चादर रफ्ता रफ्ता सरकने लगी थी। सांस की आमदोरफ्त मामूल पर आ गई थी। उसने आंखें खोल दी और एक मर्तबा फिर चारों तरफ तकने लगा। अगरचे उसे किसी कदर इत्मीनान हो चुका था
کہ اب وہ محفوظ جگہ ہے، مگر اس کے باوجود خوف کے سائے اس کے چہرے پر رقصاں تھے۔ چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ویرانی جھانک رہی تھی۔ رک جاؤ سلیم، یہ ہوش میں آ گیا ہے، میرے خیال میں اب ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ شاہد کے سرہانے کی طرف سے پھر وہی نسوانی آواز ابھری۔ شاہد نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بائیں طرف کمرے کے قریب کھڑا 18-19 سال کی عمر کا ایک صحت مند لڑکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بعد میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس دوران پلنگ کے سرہانے کی طرف کھڑی عورت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ عورت نے مشفقانہ انداز میں شاہد سے پوچھا۔ جی میں کہاں ہوں؟ آپ لوگ؟ شاہد ہکلا کر رہ گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیٹے رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تم؟ عورت کچھ کہتے کہتے رہ گئی اور ممتا بھرے انداز میں اس کو دیکھنے لگی۔ شاہد نے بھی دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اپنے جسم میں نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اسے حقیقتاً آرام کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نیک دل خاتون کا مشورہ قبول کر لینا ہی ضروری سمجھا، اور وہ ایک مرتبہ پھر تکیے پر سر ٹکا کر لیٹ گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ پوری طرح حواس میں آ چکا تھا تو اسے بتایا گیا کہ اس گھر کے مکین رات کے 1 بجے کے قریب کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ وہ پل کے قریب سڑک کے وسط میں انہیں بے ہوش پڑا ہوا ملا۔ وہ لوگ اسے اپنے بنگلے پر اٹھا لائے۔ ان کے پوچھنے پر بھی شاہد نے انہیں ایک فرضی داستان سنا ڈالی کہ وہ رات اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا کہ چند نامعلوم افراد نے اس کا تعاقب شروع کر دیا، اور پھر جیسے ہی وہ پل کے قریب پہنچا تو انہوں نے اسے گھیر لیا اور نقدی وغیرہ چھین کر اسے بے ہوش کر کر ڈال گئے۔ اور پھر کتنی ہی دیر تک شاہد ان سے باتیں کرتا رہا۔ اچانک اس کی نگاہ گھڑی کی طرف اٹھ گئی، جہاں سے دن کی روشنی کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ باتوں باتوں کے دوران اسے خیال ہی نہ رہا کہ وہ رات بھر گھر سے باہر رہا ہے اور اس کی غیر حاضری سے اس کے گھر والے فکر مند ہو رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے پلنگ سے اتر آیا۔ اوہ، دن چڑھ آیا، مجھے جانا چاہیے، میرے گھر والے فکر مند ہوں گے۔ تم یہاں آرام کرو بیٹا، ہمیں آتا پتہ بتا دو، تمہارے گھر میں اطلاع کر دی جائے گی۔ عورت نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رک سکتا، خدا حافظ، شاہد نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 28 سالہ شاہد صحت مند سڈول جسم اور خوبصورت شکل و شباہت کا مالک تھا۔ کالج کے زمانے میں وہ باقاعدہ کسرت کیا کرتا تھا، مگر باپ کے مرنے کے بعد جب سے گھر کا بوجھ اس کے کندھوں پر آن پڑا تھا، اس کی تمام تر توجہ گھر کی گری ہوئی حالت سنبھالنے کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ ابھی وہ 3rd ایئر میں ہی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا۔ بادلے نخواستہ اس نے تعلیم کو خیر بات کہا اور بوڑھی ماں اور جوان بہن کا پیٹ پالنے کے لیے نوکری کی تلاش میں پھرنے لگا۔ 1.5 ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک رحم دل انسان کی سفارش پر اسے بجلی گھر میں ٹیلی فون اٹینڈنٹ کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ اگرچہ 4000 روپے ہی تھی، مگر اسے بھی اس نے غنیمت سمجھا اور باقاعدگی سے ملازمت پر جانے لگا۔ شاہد کا مکان شہر کے وسط میں تھا اور بجلی گھر چھاؤنی میں۔ اس طرح پہلے 3-4 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ 2 ماہ کی ملازمت کے بعد اسے مستقل طور پر رات کی ڈیوٹی دے دی گئی۔ دفتر آنے جانے کی سہولت کے لیے اس نے ایک سائیکل لے لی۔ گرمیوں میں تو وہ سائیکل پر ہی آیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی موسم میں تبدیلی پیدا ہوئی، ہوا کے نرم لطیف جھونکوں کی بجائے ہڈیوں میں اتر جانے والی یک بستہ ہواؤں کے جھکڑ چلنے شروع ہوئے تو اس کے لیے سائیکل چلانا مشکل ہو گیا۔ بالآخر اس نے سائیکل کو خیر بات کہا اور پیدل ہی دفتر آنے جانے لگا۔ ایک رات 12:30 بجے کے قریب دوسرے کلرک کو ڈیوٹی کا چارج دے کر دفتر سے باہر نکلا تو اندھیری رات کا دامن ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ آج دن بھر برف باری ہوتی رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب آسمان پر چھائے ہوئے سیاہ بادل چڑھ گئے تھے اور اس وقت 12ویں رات کے چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جو برف کی بے داغ سفید چادر سے ٹکرا کر آنکھوں میں چکا چوند سی پیدا کر رہی تھی۔ چاروں طرف جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ برف نے ہر چیز کو ڈھک لیا تھا۔ درخت، مکانوں کی چھتیں، سڑکیں، میدان، غرض ہر شے نے برف کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ دفتر سے باہر نکلتے ہی برفیلی ہوا کا تیز جھونکا خنجر کی نوک کی طرح اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس کے پورے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے گردن کے گرد مفلر لپیٹ کر کوٹ کے کالر کھڑے کیے اور اچھی طرح سے بٹن بند کر کے برآمدے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ سڑک پر پہنچ کر ایک مرتبہ اس نے اطراف میں دیکھا اور شہر کی طرف رخ کر کے چل پڑا۔ خون منجمد کر دینے والی تیز ہوا کے جھونکے اس کے جسم سے ٹکراتے رہے۔
और वो दोनों हाथ चेस्टर की जेबों में ठोंसे नाक से सुड़सुड़ की आवाज निकालता हुआ तेज तेज कदम उठाता रहा। सुनो, सरगोशियाना अंदाज में एक सुरीली आवाज उसकी समाज से टकराई। उसके कदम यकलख्त रुक गए। उसने गर्दन मोड़कर आवाज की सिमत देखा, मगर वहां तो किसी तनाफुस का वजूद ना था। सड़क दूर दूर तक वीरान पड़ी थी। दाएं तरफ कुछ हटकर पीएसओ क्वार्टर की कतारें थीं और बाईं तरफ सड़क के साथ ही एक छोटी सी चार दीवारी के अंदर अंग्रेजों का कब्रिस्तान था। कब्रों के ऊपर लगी हुई सलीबें चार दीवारी के ऊपर से नजर आ रही थी। शाहिद की निगाहें चकराती हुई उस कब्र के बुलंद चबूतरे पर टिक गई, जिसके ऊपर मरियम का संगी मुजस्समा था। मरियम का सफ़ेद मुजस्समा चांद की दूधिया रोशनी में बहुत पुरस्रार लग रहा था। शाहिद की निगाहें एक मर्तबा फिर सड़क पर पहुंच गई। दफतन माहौल में तारीकी छा गई। उसने निगाहें उठाकर आसमान की जानिब देखा। मुहीब बादलों के टुकड़े आसमान को अपनी आगोश में लेने के लिए फैलते जा रहे थे। शाहिद चंद लम्हे सड़क के वस्त में खड़ा सोचता रहा कि यह आवाज़ कैसी थी, किसने पुकारा था। मगर जब आसपास कोई जीरूह नजर न आया तो वो उसे अपना वहम समझकर आगे चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि उसे अपने अकब में कदमों की चाप सुनाई दी। अंदर कुछ ऐसा ही था जैसे कोई औरत ऊंची हील का सैंडल पहने हुए मोहतात अंदाज में चलने की कोशिश कर रही हो। शाहिद ने एक मर्तबा फिर पीछे मुड़कर देखा, मगर आसपास किसी जीरूह का नामो निशान तक न था। उसके पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये उसका वहम नहीं हो सकता था। उसने साफ तौर पर कदमों की चाप सुनी थी। ये कौन था? कोई औरत? नहीं, कोई बदरू, उसके जहन ने सोचा, और दिल पर छाए हुए खौफ में कुछ और भी इजाफा हो गया। चारों तरफ फैली हुई बर्फ की सफ़ेदी, उस सफ़ेदी पर हरकत करते हुए बादलों के साए, वीरान और सुनसान सड़क। शिद्दत की सर्दी होने के बावजूद उसका जिस्म पसीने से तर हो गया था। वो तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुनो, आवाज़ एक मर्तबा फिर उभरी। मुझे इस वीराने में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ना जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आवाज़ में हसरत व यास का तासुर था और आखिरी अल्फाज सिसकियों में डूब कर रह गए थे। वो दौड़ता हुआ पुल के दूसरी तरफ पहुंच गया। पुल के दूसरी तरफ पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अकब में कदमों की आवाज़ रुक गई हो। वो वहीं सड़क के किनारे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त करने लगा। उसकी निगाहें बदस्तूर खौफनाक अंदाज में वीरान और सुनसान सड़क पर लगी हुई थी, जिसकी तरफ से वो दौड़कर आया था। अचानक बाएं तरफ से दो रोशनियां सी चमकती हुई नजर आईं। शायद वो कोई ट्रक था जिसकी आवाज़ फिजा में गूंज रही थी, और रोशनियां किले और नाले के दरमियान बनी हुई सड़क पर घूमती हुई आगे बढ़ गई थी। ट्रक जैसे ही रोड की तरफ मुड़ा, शाहिद ने सड़क के वस्त में खड़े होकर उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक रुक गया। ड्राइवर कोई भला मानस ही था जो उसे शहर तक पहुंचाने के लिए आमादा हो गया था। घर पहुंचकर भी उसके दिल पर एक अनजाने से खौफ का एहसास छाया रहा। वो जाते ही बिस्तर में दुबक गया। तमाम रात आंखों में बीत गई। कभी उसे एहसास होता जैसे कोई निस्वानी आवाज़ सरगोशियाना अंदाज में उसे पुकार रही है, और कभी उसे कदमों की चाप सुनाई देने लगती। रात आंखों ही आंखों में कट गई। दिन के तुलू होने के साथ ही उसे हरारत भी हो गई। जब माँ ने उसकी यह हालत देखी तो भौंचक्की रह गई। रात जब वो घर में दाखिल हुआ तो माँ ने उसकी हालत पर गौर नहीं किया था। उसने शाहिद से पूछने की कोशिश की, मगर वो टाल गया। दूसरे दिन भी उसके साथ यही वाकया पेश आया। पीएसओ क्वार्टर और मरियम वाले कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए उसे फिर औरत की सरगोशियां और कदमों की चाप सुनाई दी। वो अपनी हालत पर काबू पाए किसी न किसी तरह पुल पार कर गया। पुल के दूसरी तरफ पहुंचते ही कदमों की चाप और सरगोशियां खत्म हो गई, और फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। उसे हर रोज इस वाक़े से दो चार होना पड़ता। वो दिल में बेहद खौफजदा था, मगर उसी रास्ते से उसे बहरहाल गुजरना पड़ता। अगर वो रास्ता बदलकर क्वार्टर की सिमत से होकर शहर आता तो उसे इस तरह कम से कम 2 मील का इजाफी फासला तय करना पड़ता, जो उसे किसी भी तरह गवारा न था। खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी में चंद कदम चलना ही मुहाल था, तो फिर ये इजाफी 2 मील तो उसके सामने क़यामत ही साबित होते। और आज ये 7वां रोज़ था। वो जैसे ही मरियम वाले कब्रिस्तान की चार दीवारी पीएसओ क्वार्टर के दरमियान सड़क के उस हिस्से में पहुंचा तो उसे फिर से सरगोशियां सुनाई देने लगी। सुनो, सुनो, रुक जाओ। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, रुक जाओ। शाहिद की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसका दिल खौफ की अथाह गहराइयों में डूबता चला गया। वो चलते चलते ही एकदम दौड़ने लगा।
और फिर पुल के करीब पहुंचकर वो गिर गया। 3 दिन की गैर हाजिरी के बाद शाहिद जब दफ्तर पहुंचा तो उसका साथी क्लर्क उसे देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शाहिद है जो 3 दिन कबल आखिरी मर्तबा उसे ड्यूटी का चार्ज देकर गया था। उसके सामने खड़े हुए शाहिद की आंखें अंदर को धसी हुई थी, चेहरे पर जर्दी नजर आ रही थी, नकाहत और कमजोरी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। अरे ये 3 दिन में क्या हो गया है तुम्हें? बहुत ही बीमार हो गए थे क्या? शाहिद के साथी क्लर्क खालिद ने पूछा। हाँ, बुखार था, शाहिद ने मुख्तसर सा जवाब दिया और मेज पर रखे हुए रजिस्टर के औराक उलट पलट कर देखने लगा। खालिद को शाहिद की बात का यकीन न आया। भला 3 दिन के बुखार से इंसान की ये हालत तो नहीं हो जाती कि उसे हड्डियों का ढांचा बनाकर रख दे। उसने शाहिद से मजीद कुछ पूछना चाहा मगर वो बराबर टालता रहा। खालिद मशकूक निगाहों से उसे देखता हुआ दफ्तर से बाहर निकल गया। खालिद के जाने के बाद शाहिद स्टोर के करीब कुर्सी पर टिक गया। उसकी जहनी रो फिर उस पुरस्रार आवाज और कदमों की चाप की तरफ बहक गई जो कई रोज से उसका ताकुब कर रही थी। और ये ताकुब भी एक महदूद हद तक रहा। और फिर बिलाखिर सोच विचार के बाद शाहिद ने फैसला कर लिया कि ख्वाह कुछ भी हो वो उस पुरस्रार आवाज का राज जानने की कोशिश करेगा। यह फैसला करते ही उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ तमाम खौफ झटक कर फेंक दिया और 12 बजने का इंतजार करने लगा। जब वो छुट्टी करके दफ्तर से निकलने लगा, अभी 12 बजने में 20 मिनट थे कि बारिश शुरू हो गई। बारिश होने के साथ ही शाहिद के दिल की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि इस तरह लाजमी था कि दूसरी शिफ्ट का क्लर्क जिसे उसने चार्ज देना था बारिश में तो आने से रहा। उसकी निगाहें बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ उठ रही थी जिसकी सुइयां आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। हर मर्तबा घड़ी को देखने के बाद खिड़की से बाहर भी देख लेता। बारिश भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। 12:25 पर बारिश कदरे थम गई और चंद मिनट बाद ही दूसरा क्लर्क भी आ गया। उसने बताया कि रास्ते में उसे बारिश ने आ लिया था, जिसकी वजह से वो एक बंगले के बरामदे में ठहर कर बारिश थमने का इंतजार करने लगा। शाहिद उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर रजिस्टर खोलकर उसे समझाने लगा और फिर दस्तखत करके जल्दी से बाहर निकल गया। बारिश ने फुहार की सूरत इख्तियार कर ली थी। हवा बंद थी मगर इसके बावजूद सर्दी बहुत थी। वो अपने जिस्म को अच्छी तरह से ओवरकोट में लपेटकर बिजली घर के कंपाउंड से बाहर तेजी से कदम उठाता हुआ रोड पर मरियम वाले कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान पहुंचता जा रहा था उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ छाता जा रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर उसकी रफ्तार हल्की हो गई। वो कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने पहुंच गया और फिर चंद कदम आगे निकल गया। कोई आवाज़ या कदमों की चाप नहीं उभरी। शाहिद हैरान था कि आज ऐसा क्यों हुआ। क्या गुज़िश्ता दिनों में रूनुमा होने वाले वाक़यात उसका वहम ही थे? मगर फिर अचानक ही उसके दिल पर खौफ की एक लहर छा गई। अपने अकब में उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कदमों की चाप सुनते ही उसकी तमाम दीदा दलेरी और बहादुरी हवा हो गई। उसका दिल चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़कर रह गए। सरगोशी करती हुई निस्वानी आवाज़ उसकी समात से टकराई। मैं जानती हूँ तुम आज यहाँ से आगे नहीं जा सकोगे। देखो, मेरी तरफ देखो। मैं हर रोज़ तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ खड़ी रहती हूँ। आओ, मेरी तरफ आओ। शाहिद ने महसूस किया जैसे उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई है। उसने आहिस्ता से घूम कर देखा और फिर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उससे चंद कदम के फासले पर कब्रिस्तान की 4 दीवारी के करीब मलकोती हुस्न की मालिक एक हसीन दोशीज़ा खड़ी थी। उसके जिस्म पर सर से पांव तक सफ़ेद रंग का एक ही लिबास नजर आ रहा था, सफ़ेद साड़ीनुमा लिबास जो हवा के हल्के हल्के झोंकों से लहरा रहा था। चारों तरफ फैली हुई बर्फ की सफ़ेदी के पस मंज़र में सफ़ेद लिबास पहनी हुई दोशीज़ा बहुत ही पुरस्रार नजर आ रही थी। रुक क्यों गए? आगे आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दोशीज़ा ने दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी। दोशीज़ा के हर किस्म के जज्बात से आ रही आवाज़ शाहिद के दिल की गहराइयों में उतरती चली गई। उसके कदम गैर इख्तियारी तौर पर उसकी तरफ उठने लगे। आओ आओ, आ जाओ मेरे पास। दोशीज़ा के लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मसहूर कुन अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके अंदाज से मालूम होता था जैसे कदम अपनी मर्जी से नहीं उठ रहे, बल्कि कोई मकनातीसी कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही हो। दोशीज़ा की बाहें बदस्तूर उसकी तरफ फैली हुई थी। शाहिद की निगाहें उसके पुरकशिश चेहरे पर मरकूज थी और कदम आगे बढ़ रहे थे।
ان کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ دوشیزہ کی نگاہوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، اور اس کی نگاہوں کی یہی کشش شاہد کو کشاں کشاں اس کی طرف لیے جا رہی تھی، اور پھر یکلخت ایک جھٹکے سے وہ رک گیا۔ حسین دوشیزہ نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا تھا۔ شاہد کو ایسا محسوس ہوا جیسے برف کی سل اس کی کلائی پر رکھ دی گئی ہو۔ وہ ہاتھ کچھ اس قدر ہی سرد تھا جس میں زندگی کی حرارت برائے نام بھی نہیں تھی۔ اپنی کلائی کو اس کی گرفت میں محسوس ہوتے ہی شاہد کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یکدم اپنا ہاتھ چھڑا کر یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس میں تو اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا سکتا۔ وہ تو بدستور اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہ جانے دوشیزہ کی آنکھوں میں کیسی مقناطیسی کشش تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ دوشیزہ کے یاقوتی لبوں پر پھیلی ہوئی پراسرار مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ وہ شاہد کی کلائی تھامے ہوئے مڑی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی قبرستان کی 4 دیواری کے چھوٹے سے گیٹ کے راستے اندر داخل ہو گئی۔ شاہد کسی سحرزدہ انداز میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دوشیزہ اس کا ہاتھ پکڑے چلتے چلتے ایک قبر کے پاس رک گئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ عین اسی وقت ایک عجیب سی گونج شاہد کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے بہت سی روحیں مل کر گیت گا رہی ہوں، کوئی انجانا گیت جو شاہد کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہاں نہیں، میرے ساتھ آؤ، آؤ چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ دوشیزہ اس کا ہاتھ پکڑے قبروں کے درمیان ایک طرف چلنے لگی۔ شاہد اس کی گرفت میں چلتا جا رہا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کی نگاہیں سفید لبادہ پہنے ہوئے ملکوتی حسن کی مالک حسین دوشیزہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ برفیلی ہوا کے جھونکے تیز ہو چکے تھے اور ان میں خنجر کی سی کاٹ آ گئی تھی، مگر شاہد کو کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے تو بس قدم اٹھ رہے تھے جو اس کے بس میں نہیں تھے۔ دوشیزہ کا رخ قبرستان کے دائیں پہلو میں بڑے برساتی نالے کی سمت تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں قبرستان کی عقبی 4 دیواری کے قریب پہنچے، ہوا کے جھونکوں نے جکڑوں کی صورت اختیار کر لی۔ ہر طرف بکھری ہوئی برف کی کرچیاں اڑ اڑ کر سوئیوں کی طرح شاہد کے چہرے سے ٹکرانے لگی، مگر اسے تو جیسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ دفتن شاہد چونک گیا۔ اس پر چھائی ہوئی مدہوشی دور ہو گئی۔ اس کے چاروں طرف بھیانک شور گونجنے لگا، جیسے ہزاروں بدروہیں ایک ساتھ مل کر چلا رہی ہوں۔ ہوا کے دوش پہ آنے والی یہ آوازیں اتنی کرخت تھیں کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ یکدم ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ساتھ کھڑی دوشیزہ کی طرف دیکھا، جس نے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہیں دوشیزہ کے چہرے سے ہٹ کر چاروں طرف گھوم گئیں۔ اسے اپنے چاروں طرف بھیانک سائے رقص کرتے ہوئے دکھائی دیے، جو سفید لباس پہنے ہوئے بکھری ہوئی برف کے پس منظر میں نہایت پراسرار اور حد درجہ بھیانک نظر آ رہے تھے۔ کسی بھی قسم کے جذبات سے آری کرخت آوازیں جو شاہد کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سامنے کھڑی دوشیزہ کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ شاہد ہکلا کر رہ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ شاہد نے وحشت زدہ نگاہوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ اپنے چاروں طرف رقص کرتے ہوئے سایوں کو دیکھ کر اس کے دل پر دہشت چھا گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی کلائی چھڑانے کے لیے بازو کو پورے زور سے جھٹکا دیا۔ اس مرتبہ اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ اس کی کلائی دوشیزہ کے ہاتھ سے آزاد ہو گئی اور وہ دیوانہ وار قبروں کو پھلانگتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے بھاگتے ہی دوشیزہ کے لبوں سے ایک کھنکتا ہوا قہقہا آزاد ہوا۔ اس کے ساتھ ہی چیخنے چلانے اور بین کرنے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ شاہد دیوانوں کی طرح دوڑتا رہا اور پھر اچانک 4 دیواری کے قریب پہنچ کر وہ منہ کے بل ایک پختہ قبر پر گرا۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ گرنے سے اس کی پیشانی پختہ قبر کے چبوترے سے ٹکرائی اور اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ کراہ کر رہ گیا۔ گرتے ہوئے اسے صاف محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ الجھا دی ہو۔ اس نے گردن موڑ کر خوفزدہ انداز میں پیچھے کی طرف دیکھا۔ دوشیزہ دونوں باہیں پھیلائی قہقہے لگاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف پھیلے ہوئے بھیانک سائے وحشیانہ انداز میں چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں بدروحوں کے چیخنے کی آوازیں، قبرستان کا پرہیبت ماحول اور اپنے آپ کو مجبور و بےکس دیکھ کر شاہد کا دل ڈوبتا گیا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور پوری قوت سے 4 دیوار کی طرف دوڑ لگا دی، مگر 2 ہی قدم بعد اس کی ٹانگ پھر الجھ گئی۔
और वो एक मर्तबा फिर कब्रों के दरमियान गिर गया। गिरते ही उसके मुंह से एक तवील खौफनाक चीख उभरी, जो रफ्ता रफ्ता कब्रिस्तान की तारीकी और सन्नाटे में डूब कर रह गई। दोबारा जब शाहिद की आंख खुली तो मारे खौफ के उसकी गिग्गी बंध गई। वो एक वसी और अरीज कमरे के फर्श पर पड़ा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान अजीब बेतरतीबी की हालत में बिखरा पड़ा था। कमरे के फर्श और तमाम चीज़ों पर गर्द जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे तवील अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं आया। छत पर 5 फुट लंबी तार के साथ बल्ब लटका हुआ था, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का शेड भी मौजूद था। बल्ब जल रहा था। कमरे की तमाम खिड़कियां खुली हुई थीं और बाहर तेज़ हवा की साएं साएं की आवाज़ माहौल पर कुछ और भी हैबत तारी किए दे रही थी। दफातन हवा का एक तेज़ झोंका शुमाली खिड़की की राह से अंदर आया और छत के साथ लटका बल्ब हिलने लगा। बल्ब हिलने से कमरों में बिखरी चीज़ों के साए इधर उधर हरकत करने लगे। शाहिद ने उठने की कोशिश की मगर कराह कर रह गया। उसकी पेशानी में दर्द की लहरें उठने लगी। उसका हाथ बेख्तियार पेशानी पर पहुंच गया। पेशानी के जख्म पर खून जम चुका था। कुछ देर तक वो जख्म को सहलाता रहा और दोबारा हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। कमरे का जायजा लेने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पट बंद थे। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो तो मजबूती से बंद था। उसके जिस्म में सारा सहमगी सी पैदा हो गई। वो फटी फटी नज़रों से एक मरतबा फिर कमरे का जायजा लेने लगा और फिर शुमाली खिड़की की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, उसके पट भयानक अंदाज में चरचराहट की आवाज़ पैदा करते हुए बंद हो गए। शाहिद ने हाथ के दबाव से खिड़की के पट खोलना चाहे, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कीलें ठोंक दी हों। वो तेज़ी से दूसरी खिड़की की तरफ लपका, मगर वहाँ भी यही कुछ हुआ। जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, उस खिड़की के पट भी चरचराहट की आवाज़ के साथ बंद हो गए। शाहिद की पेशानी पसीने से तर हो चुकी थी और पूरे बदन में लर्जा सा महसूस होने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हालत को संभाला और डगमगाते हुए कदमों से तीसरी खिड़की की तरफ बढ़ा, जो उसकी उम्मीदों का आखिरी सहारा थी। मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, कमरे में एक भयानक निस्वानी चीख उभरी। इसके साथ ही छत के साथ लटका हुआ बल्ब बुझ गया। कमरे में अंधेरा फैलते ही हर तरफ रोने और चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आने लगी। शाहिद का पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। उसने अपने लरसते हुए हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाए, जो उसके भिड़े हुए पटों से टकरा कर रह गए। उस लम्हे चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ों में शिद्दत पैदा हो गई। शाहिद फटी फटी आंखों से कमरे की तारीकी में देखने की कोशिश करने लगा। कमरे की छत के करीब बने हुए छोटे से रोशनदान से चांद की मध्यम रोशनी अंदर आने लगी। शायद बादल छट गए थे। एक खनकता हुआ निस्वानी कहकहा कमरे की फिजा में गूंजा। शाहिद ने आंखें फाड़कर आवाज़ की सिमत देखा। उस जगह जहां रोशनदान की राह से आने वाली चांदनी की रोशनी पड़ रही थी, उसे वही दोशीज़ा खड़ी हुई दिखाई दी। कमरे में फैली हुई तारीकी में चांदनी के एक मुख्तसर से हाले में सफ़ेद लिबास में मलबूस दोशीज़ा निहायत पुरस्रार नजर आ रही थी। शाहिद की समझ में ना आ सका कि बंद कमरे में यह दोशीज़ा कहाँ से आ गई। इस ख्याल के आते ही शाहिद के जिस्म पर रहशत तारी हो गया। कौन हो तुम? खुदा के लिए बताओ कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? शाहिद की फंसी फंसी आवाज़ कमरे में उभरी। मैं? दोशीज़ा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं जो कोई भी हूँ, मगर तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मगर कौन हो तुम? कुछ तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? शाहिद हकलाया। इंतकाम। मैं इंतकाम चाहती हूँ, अपनी मोहब्बत का इंतकाम। दोशीज़ा के लब हिले। शाहिद का दिल दहल गया। इंतकाम? वह खौफज़दा अंदाज में बुड़बुड़ाया। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम अगर अपने दिल से खौफ निकाल फेंको तो शायद ये जान सको कि मैं कौन हूँ। दोशीज़ा ने जवाब दिया। ऐन उसी वक्त बल्ब रोशन हो गया। शाहिद ने अपने खौफ पर किसी कदर काबू पाकर एक मर्तबा पूरी तवज्जो से दोशीज़ा के चेहरे की तरफ देखा। उसे उसके नकूश कुछ जाने पहचाने लगे। यह शायद उस तासुर का नतीजा था कि उसने किसी हद तक अपने खौफ पर काबू पा लिया था। वो बगौर दोशीज़ा के चेहरे की तरफ तकता रहा, मगर वो ये न जान सका कि उसे कब और कहाँ देखा है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। एलन हूँ, एलन शेपर्ड। तुम 8 साल पहले अपने माजी की तरफ लौट जाओ तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, दोशीज़ा बोली। एलन शेपर्ड? शाहिद के जहन में छनाका सा हुआ। उसने एक मर्तबा फिर खौफज़दा अंदाज में एलन की तरफ देखा। वही, बिल्कुल वही, उसके जहन ने जवाब दिया। एलन शेपर्ड, एक बरतानवी दोशीज़ा
جو 8 साल قبل سیاحت کے شوق میں اس ملک میں آئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ چند افراد اور بھی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ سیاحوں کی یہ پارٹی 6 روز تک کوئٹہ میں رہی۔ شہر کے بہت سے نوجوان سیاح لڑکیوں سے تعارف حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت ان کے گرد منڈلانے لگے، مگر ان سیاحوں نے کسی کو لفٹ نہ دی۔ عامر وہ واحد شخص تھا جو ان سے تعارف حاصل کر سکا اور بہت جلد ان سے گھل مل گیا۔ شاہد بھی عامر ہی کے توسط سے ان سے متعارف ہی تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ حسین ایلن خوبرو عامر کے سامنے دل ہار بیٹھی۔ 6 روز قیام کے بعد جب پارٹی روانگی کی تیاری کرنے لگی تو ایلن نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر ان کی آپس میں بھی بڑی لیدے ہوئی۔ ایلن کے ساتھیوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ عامر کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ نتیجہ یہ کہ اس کے ساتھی اسے کوئٹہ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور شخص عامر اور ایلن کے راستے میں دیوار بن گیا۔ اس نے ایلن کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اسے عامر کے خلاف بھڑکانا چاہا، مگر ایلن نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ اور پھر ایک دن عامر کو اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ایلن اس کی موت کی خبر سن کر پاگل سی ہو گئی۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے اس شخص کے متعلق شبہ کا اظہار کیا، مگر وہ شخص تو اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ پولیس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتی رہی، مگر وہ دستیاب نہ ہو سکا۔ اور پھر ایک دن ایلن بھی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی، اسے بھی گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ گلے پر انگلیوں کے نشانات سے ثابت ہو چکا تھا کہ ایلن کا قاتل وہی شخص ہے جو عامر کا قاتل تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایلن کی ہلاکت سے پہلے اس کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ عامر شاہد کا دوست تھا، اسے عامر اور ایلن کی موت کا دکھ ہوا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا، جبکہ پولیس بھی قاتل کی گرفتاری کے سلسلے میں بے بس ہو چکی تھی۔ قتل کی ان وارداتوں سے پورے شہر میں تہلکہ سا مچ گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو فراموش کر گئے۔ اور اب 8 سال بعد ایلن شاہد کے سامنے کھڑی تھی۔ تو کیا ایلن زندہ ہے؟ شاہد نے خوفزدہ انداز میں سوچا۔ نہیں، وہ تو مر چکی ہے، یہ ایلن نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ایلن کی روح ہے جو انتقام لینے کے لیے دوبارہ اس دنیا میں آ گئی ہے؟ ہاں، میں ایلن کی روح ہوں، دوشیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، گویا اس نے شاہد کے ذہن کی بات پڑھ لی ہو۔ 8 سال تک میں انتقام کی آگ میں جھلستی رہی ہوں، میں پیاسی ہوں۔ انتقام؟ مگر مجھ سے تم کس بات کا انتقام لینا چاہتی ہو؟ شاہد دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بولا، تم سے نہیں، میں اپنا انتقام تمہارے ذریعے لینا چاہتی ہوں۔ عامر اور میرا قاتل 8 سال بعد اس شہر میں واپس آ گیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، مگر میں اس سے انتقام نہیں لے سکتی، میں اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ ایلن کی آواز میں یاسیت ابھر آئی۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ شاہد نے اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے قتل کر دو، ایلن نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ قتل؟ شاہد کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، شاہد چلایا۔ یہ ہوگا، ایلن نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم قاتل سے میرا انتقام لوگے، اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تم بھی میری طرح بھٹکتے رہو گے، تمہیں کہیں بھی چین نہیں ملے گا۔ تم انتقام لوگے۔ اس وقت کمرہ ایک مرتبہ پھر رونے اور بہن کرنے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کھڑکیوں کے پٹ جو آپ ہی آپ کھل گئے تھے تیز ہوا کی زوردار آواز کے ساتھ دھڑدھڑانے لگے۔ کمرے سے باہر تیز ہوا کی سائیں سائیں کی آوازیں اس پراسرار ماحول کو اور بھی ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ شاہد سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر یکلخت کھڑکی کی طرف چھلانگ لگا دی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ہوا میں اچھلتا ہوا کمرے کے وسط میں فرش پر آن گرا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی غیبی قوت نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ اور شاہد نے خوفزدہ نگاہوں سے پھر ایلن کی طرف دیکھا، پھر نظریں کمرے کی دروازے کی طرف اٹھ گئیں جو اس وقت کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے جسم کی پوری قوت کو جمع کیا اور دروازے کی طرف دوڑا، مگر اس مرتبہ پھر کسی غیبی قوت نے اسے اٹھا کر کمرے کے وسط میں پھینک دیا۔ اور اب شاہد کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایلن دروازے پر کھڑی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، شاہد نے پھولے ہوئے سانس کے دوران کہا اور دوسری کھڑکی کی طرف دوڑا۔ کھڑکی کے پٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو چکے تھے۔ کمرے میں رونے کی آوازیں ایک دم بڑھ گئیں۔ ڈر اور خوف کے مارے شاہد کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اس نے ایلن کی طرف دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی پھیلی ہوئی مخروطی انگلیاں دیکھ کر شاہد کو نگاہوں کے سامنے موت ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔
ایلن کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے دبوچ لینا چاہتی ہے۔ شاہد خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگا اور پھر دیوار کے ساتھ ٹک کر ایک طرف سرکنے لگا۔ ایلن بدستور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہوا کے زور سے چھت سے لٹکا ہوا بلب زور زور سے ہلنے لگا۔ ہوا کی سائیں سائیں رونے اور چلانے کی آوازوں کے ساتھ مل کر کانوں کے پردے پھڑنے لگی۔ شاہد کی نگاہوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی آہینے شکنجے میں جکڑی گئی ہو۔ ایلن کے برف کی طرح سرد اور بے جان ہاتھ اس کی گردن کے گرد اپنا ہلکا تنگ کیے جا رہے تھے۔ شاہد کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ دیوار کے ساتھ جھکتا چلا گیا۔ شاہد کو جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ بدستور اس کمرے کے فرش پر دراز تھا جہاں ایلن کی روح نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ خیال آتے ہی اس کا ایک ہاتھ بے اختیار اپنا گلا سہلانے لگا۔ پھر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ ہر چیز بدستور اپنی جگہ موجود تھی۔ چھت پر لٹکا ہوا بلب بھی جل رہا تھا۔ اس نے کھڑکیوں کی طرف دیکھا، سب کی سب بند تھیں۔ وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکیوں پر زور آزمائی کرنے لگا، مگر کھڑکیاں تو اس قدر مضبوطی سے بند تھیں جیسے ان میں کیلیں ٹھونک دی گئی ہوں۔ پھر بے اختیار اس کی نگاہ چھت کے قریب روشن دان کی طرف اٹھ گئی جہاں سے ہلکا ہلکا اجالا اندر آ رہا تھا۔ اس نے روشن دان کے راستے فرار کے متعلق سوچا، مگر روشن دان اتنا اونچا تھا کہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل نظر آ رہا تھا، اور اگر وہ کسی نہ کسی طرح روشن دان تک پہنچ بھی جاتا تو اس کے راستے باہر نکلنا ناممکن ہی تھا، کیونکہ روشن دان اتنا تنگ تھا کہ اس کے ذریعے ایک 3 سال کا بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ کمرے کی محدود فضا میں سکوت طاری تھا، گہرا سکوت جو اس کے دل پر ہیبت طاری کیے دے رہا تھا۔ دفعتاً اسے خاموش فضا میں چرچراہٹ کی آواز ابھری۔ شاہد نے تیزی سے گھوم کر گھبرائے ہوئے انداز میں آواز کی سمت دیکھا۔ کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مکمل طور پر کھل گیا۔ شاہد اپنی جگہ پر ساکت و جامد آنکھیں پھیلائے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ کئی منٹ بیت گئے مگر کچھ بھی نہ ہوا اور دروازہ بدستور کھلا رہا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا چوکنے انداز میں دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ایک پیر دروازے کی دہلیز کے دوسری طرف رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے آگے بڑھتے ہی دروازہ بند ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دروازہ بدستور کھلا رہا۔ اس نے دوسرا قدم بھی دروازے کے باہر رکھ دیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی گیلری میں کھڑا تھا۔ گیلری میں ملگجا سا اجالا تھا اور یہ اجالا چھت کے قریب بنے ہوئے روشن دان سے اندر آ رہا تھا۔ گیلری میں دونوں طرف 4 کمرے تھے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ بالکل سامنے تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ شاہد نے ڈرتے ڈرتے پہلے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ باقی 3 کمروں کے قریب پہنچ کر بھی اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اب وہ 5ویں کمرے کے قریب کھڑا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل پر خوف کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں تک ماحول پر ہیبت ناک سناٹا چھایا رہا، اور سناٹے کی آواز اس وقت مجروح ہوئی جب چرچراہٹ کی پراسرار آواز ابھرنے لگی۔ شاہد پر تشنجی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے گردن موڑ کر آوازوں کی سمت دیکھا۔ 5ویں کمرے کا دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک وہیں کھڑا رہا اور پھر ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں عین وسط میں فرش پر پڑے ہوئے ایک تابوت پر مرکوز ہو گئیں۔ تابوت پر نظر پڑتے ہی شاہد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر باہر نکلنا چاہا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح بہنے لگا جیسے وہ پانی میں بھیگا ہوا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا تابوت کی طرف بڑھنے لگا۔ تابوت کے قریب پہنچ کر اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکنا اٹھتے ہی کمرے میں یکلخت چیخوں اور کراہوں کی بھیانک آوازیں گونجنے لگی۔ شاہد کے ہاتھ زور زور سے کانپنے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے تابوت کا ڈھکنا پیچھے کو لٹ دیا۔ تابوت کے اندر نظر پڑتے ہی وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تابوت کے اندر عامر کی لاش پڑی تھی، اس کا دوست عامر، جسے 8 سال قبل گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ لاش بالکل درست حالت میں تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی لاش نہیں بلکہ کوئی زندہ انسان گہری نیند سو رہا ہو جس میں زندگی کی حرارت موجود ہو۔ شاہد کی ذہنی کیفیت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ہر لمحے بعد ایک نیا لرزہ دینے والا واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی گرتی ہوئی حالت پر قابو پایا۔
اور ایک مرتبہ پھر تابوت کے قریب آ کر عامر کی لاش کو دیکھنے لگا، جو 8 سال بعد بھی بالکل تازہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں تابوت سے ہٹ کر کمرے کی کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور دن کا ملگجا اجالا کھڑکی کی راہ سے اندر آ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے کھڑکی کے پٹوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ کھڑکی کے پٹ بند نہیں ہوئے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اطمینان کیا کہ کھڑکی اب بند نہیں ہوگی۔ وہ پھرتی سے کھڑکی کے اوپر چڑھ گیا۔ دوسری طرف کودنے سے پہلے اس نے چہرہ گھما کر کمرے میں پڑے ہوئے تابوت کی طرف دیکھنا چاہا، مگر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ تابوت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس وقت کمرے میں ایک کھنکتا ہوا قہقہا گونجا۔ شاہد نے تیزی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور بے تحاشا ایک طرف کو دوڑنے لگا۔ چاروں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ ان میں الجھنے کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس منحوس مکان سے دور نکل جائے، اتنی دور کہ وہ اس کے تصور کی پہنچ سے بھی دور ہو جائے۔ وہ دوڑتا رہا۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، مگر وہ رکا نہیں، دوڑتا ہی رہا۔ اور جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ لڑکھڑا کر ایک جگہ رک گیا۔ کتنی ہی دیر بعد جب وہ اپنے حواس سنبھال چکا تو اس نے اپنے آپ کو سیشن کورٹ کی عمارت کے سامنے نالے کے کنارے بنے ہوئے پارک میں پایا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صبح کا ملگجا اجالا دن کی روشنی میں بدل رہا تھا۔ چاروں طرف برف ہی برف بکھری ہوئی تھی اور برف کے اوپر پھیل کر آنے والی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ شاہد بمشکل وہاں سے اٹھا اور کسی بدمست شرابی کی طرح جھومتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد گھر پہنچ گیا۔ 6 روز گزر گئے۔ شاہد گھر سے باہر قدم نہ نکال سکا۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ چارپائی سے اتر کر صحن تک بھی جا سکتا۔ گزشتہ رات رونما ہونے والے واقعات نے اس کے جسم کا تمام خون نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب تو وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بن کر رہ گیا تھا۔ ماں اور بہن اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ انہوں نے لاکھ سر کھپایا کہ شاہد انہیں کچھ بتا دے، مگر اس نے تو جیسے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شاہد تمام دن اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا سوچتا رہتا۔ اس کی سوچوں کا محور مس ایلن شیپرڈ کی روح تھی۔ ایلن کے تصور کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں کے سامنے اس پراسرار مکان کے کمرے میں پڑا ہوا وہ تابوت گھوم جاتا، جس میں عامر کی لاش اس قدر تر و تازہ کیوں تھی، اور اس کا تابوت اس مکان میں کس طرح پہنچا۔ مزید حیرت کہ وہاں سے تابوت غائب کیسے ہو گیا۔ شاہد نے کئی مرتبہ اس پراسرار مکان کے متعلق بھی سوچا جہاں اس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا تھا، مگر ہزار سوچنے کے باوجود بھی اسے یہ نہ یاد آ سکا کہ وہ مکان کون سا تھا اور کس جگہ واقع تھا، کیونکہ جب وہ وہاں سے بھاگا تھا تو اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ بھاگتے وقت اس نے مکان کے محل وقوع پر توجہ نہیں دی تھی، موقع ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ کھڑکی سے کود کر مکان کے پائیں باغ میں آیا تھا، جہاں ہر طرف بے ترتیب خوردرو جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سے زیادہ وہ اس مکان کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے کوئی سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ ایلن! شاہد پوری شدت سے چلایا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شاہد کی ماں اور بہن چلا چلا کر اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی، مگر شاہد کے جسم میں تو اتنی قوت بھی نہ رہی تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ کھول سکتا۔ اس کا جسم پسینے سے تربتر تھا اور بدن کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دروازہ بدستور کھٹکھٹایا جا رہا تھا، ساتھ ہی چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اور پھر ایسا محسوس ہوا جیسے دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ شاہد بستر پر دراز بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں خوفناک انداز میں کمرے کا طواف کر رہی تھی، اور پھر دروازے کا ایک پٹ خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹ کر اندر کی طرف آن گرا۔ شاہد کی ماں اور بہن دیوانوں کی طرح دوڑ کر اس کے قریب پہنچی، اور پھر اس کی حالت دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہد کتنی ہی دیر تک ویران ویران نگاہوں سے ان چہروں کو تکتا رہا، اور جب وہ اپنے حواس سنبھال چکا تو ماں کے پوچھنے پر بھی نہ بتا سکا کہ اندر سے دروازے کی کنڈی کس طرح لگی تھی، کیونکہ اس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر کنڈی لگا سکتا۔ اور پھر وہ رات بھی آنکھوں میں بیت گئی۔ ماں اور بہن تمام رات اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اس کے بعد ہر رات ایلن کی روح شاہد کے کمرے میں گھس آتی اور اسے انتقام لینے پر مجبور کرتی رہتی۔ شاہد دن بدن اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ کبھی اکیلے بیٹھے بیٹھے وہ قہقہے لگانے لگتا، اور کبھی کسی سے باتوں کے دوران
اس کی ذہنی رو بہک جاتی اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگتا۔ اور پھر ایک روز جب رات سیاہ چادر اوڑھے دبے قدموں اپنی منزل کی جانب گامزن تھی، سردی بہت شدت اختیار کر چکی تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، آثار بتا رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد برف باری شروع ہو جائے گی۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو گئی۔ شاہد خاموشی سے بستر سے نکلا اور دبے قدموں چلتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ تیزی سے ایک طرف چلنے لگا۔ اس کا انداز اور رفتار دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی شاہد ہے جو کچھ دیر قبل مردوں کی طرح بستر پر پڑا تھا۔ شہر کی 2-3 سڑکیں اور گلیاں طے کرنے کے بعد وہ ایک گلی میں داخل ہو کر مکان کے سامنے رک گیا۔ چند لمحے آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد وہ انتہائی پھرتی سے مکان کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ مکان کے اندر پہنچ کر وہ ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اس طرف اس کے کان کے قریب سرگوشی ابھری، آواز ایلن کی تھی۔ شاہد سحرزدہ انداز میں دوسری طرف گھوم گیا اور کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کا دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر آپ ہی آپ کھل گیا۔ شاہد کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے وہ اکیلا کمرے میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی اندر آیا تھا۔ سامنے پلنگ پر کوئی شخص لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ شاہد نے سحرزدہ انداز میں آگے بڑھ کر آہستگی سے لحاف کھینچ لیا۔ بستر پر جمال سو رہا تھا، شاہد اور عامر کا مشترکہ دوست جمال، جو ایلن کے کہنے کے مطابق عامر اور ایلن کا قاتل تھا۔ لحاف سرکتے ہی جمال کسمسایا، مگر دوسرے ہی لمحے شاہد کے استخوانی ہاتھ اس کا گلا دبو چکے تھے۔ جمال مچل مچل کر اپنے آپ کو اس اچانک افتاد سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہ جانے شاہد کے کمزور اور نحیف جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کے سامنے ہٹے کٹے جمال کا بس نہیں چل رہا تھا۔ جمال کی آنکھیں حلقوں سے ابل آئی تھیں۔ اس نے آخری مرتبہ مزاحمت کی کوشش کی اور پھر اس کی تمام مزاحمت ختم ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ شاہد کا ہاتھ پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ جمال ختم ہو چکا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہٹ گیا۔ دفعتاً کمرے کی فضا میں ایلن کا کھنکھناتا ہوا قہقہا گونجا۔ اس کے ساتھ ہی چیخنے اور چلانے کی صدائیں کمرے میں گونجنے لگی، جو رفتہ رفتہ ڈوبتی چلی گئیں۔ آوازوں کے ختم ہوتے ہی شاہد کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلنگ پر پڑی ہوئی لاش اور کمرے کا جائزہ لیا۔ قتل، شاہد کے ذہن میں گونجا۔ پھر اس خیال کے آتے ہی کہ جمال اس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اس کا جسم پسینے میں تر ہو گیا۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ تیزی سے مڑا اور مکان سے نکل کر اندھا دھند ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا رخ کس سمت ہے، وہ تو بس دوڑے جا رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ دوڑتے دوڑتے اچانک اس کا رخ مین روڈ کی طرف ہو گیا۔ مین روڈ پر پہنچ کر اس کی رفتار میں کچھ اور بھی تیزی آ گئی۔ اس کا رخ اسی مسیحی قبرستان کی طرف تھا۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، اس کے کانوں میں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، جو لمحہ بہ لمحہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ پل پار کرتے ہی آوازوں میں شدت آ گئی، جیسے ہزاروں روحیں ایک ساتھ مل کر چلا رہی ہوں۔ اس کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے، مگر وہ دوڑتا رہا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ دوڑتے دوڑتے وہ قبرستان کی 4 دیواری میں داخل ہو گیا۔ ایک قبر کے قریب پہنچ کر اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے گرد بہت سی چیختے چلاتے ہوئے سائے رقص کر رہے ہوں، وحشیانہ رقص۔ شاہد نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کئی سائے وحشیانہ رقص کرتے ہوئے ہاتھوں کے پنجے بڑھائے اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ شاہد کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل ایک مرتبہ پوری قوت سے اچھلا اور پھر ساکت ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت برف باری شروع ہو گئی اور برف کے گالے شاہد کے اوپر گرنے لگے۔ دوسرے روز مسیحی قبرستان سے پولیس نے شاہد کی لاش اٹھا لی۔ لاش کی اطلاع PSO کوارٹروں میں رہنے والے ایک شخص نے دی تھی، جو صبح ہی صبح رفع حاجت کے لیے قبرستان سے ملحق نالے کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس نے لاش اپنے قبضے میں لے لی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی موت انتہائی خوف کی حالت میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس قبر پر شاہد کو مردہ حالت میں پایا گیا تھا، وہ ایک برطانوی سیاح لڑکی کی تھی، جو 8 سال قبل سیاحت کی غرض سے آئی تھی اور پھر یہیں پر رہ گئی تھی۔ بعد میں اس کے محبوب اور پھر اسے بھی کسی نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس سیاح لڑکی کو اس قبر میں دفن کیا گیا تھا، مگر وہ راز آج تک کوئی بھی نہ جان سکا کہ شاہد اس قبر تک
کیوں کر پہنچا تھا۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔